فرماتے ہیں یہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ بے شک خدا سیدہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے. سنیں گے سب لوگ جو دور دور تک کھڑے ہیں؟ اب مجھے پورے مجمع کی توجہ چاہیے. وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ تمام کے تمام مفسرین محدثین نے تصدیق کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح السند ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر نے فرمایا. حتیٰ امام فخر الدین رازی جو بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے، جنہیں امام المشککین کہا جاتا ہے، انہوں نے جتنی آیات اہل بیت کی شان میں آئی ہیں سب میں گنجائش نکالی ہے کہ اس آیت میں اور بھی ہو سکتے ہیں. آیت تطہیر کے لیے انہوں نے 7 اقوال لکھے ہیں. ایک یہی لکھا کہ پنجتن کے لیے ہے، ایک میں لکھا کہ نہیں اس میں ازواج بھی ہیں، تیسرا قول وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں صحابہ بھی ہیں، چوتھا قول کہ نہیں پوری امت ہی آل محمد ہے، اللہ نے سب کو پاک رکھا ہے. ان کو کسی نے بتایا نہیں یہ آل جو ہے آل محمد آل عربی والا ہے، انگریزی والا نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جو آل محمد ساری امت ہی آل، یہ آل نہیں ہے انگریزی والا، آل ہے. تو اب یہاں بہرحال بڑے بڑے علماء نے مختلف الفاظ لکھے ہیں، یہاں پہ آیات میں گنجائش نکالی ہے. جملہ پیش کر رہا ہوں، بہت زیادہ میں کھل کے پڑھ رہا ہوں، یہ جملہ سن لیجیے گا. تفسیر میں ہر جگہ پہ انہوں نے گنجائش نکالی ہے سوائے آیہ مباہلہ کے. آیہ مباہلہ واحد آیت ہے جس میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے اس میں سوائے پنجتن کے کوئی نہیں، کیونکہ مباہلہ میں گئے ہی 5 تھے. تو کہا اس میں اس آیت میں کوئی نہیں سوائے پنجتن پاک کے. میں بہت سوچتا تھا کہ اس آیت میں کیوں گنجائش نہیں نکالی، تو اس آیت کے آخر میں مجھے نظر آیا کہ فَنَدْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور پھر ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے، کیونکہ آیت کے آخر میں اللہ نے لعنت کا تذکرہ کر دیا تھا، اب انکار مشکل ہو گیا تھا. عزیزان گرامی مجمع رہے میرے ساتھ. تو آیہ مباہلہ واحد آیت ہے جس کے لیے لکھا پنجتن پاک کے لیے، لیکن باقی جتنی احادیث ہے اس میں بھی گنجائش. یہ حدیث سب نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا، ان کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا. بہت بڑا نام ہے، رأس المنتقدین، علم رجال اور علم حدیث کے سب سے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں، شمس الدین ذہبی. یہ بھی ہمارے علماء میں نہیں. جتنی آل محمد کی شان میں حدیث آئی ہیں پیغمبر کی، سب میں انہوں نے کہا یہ روایت صحیح نہیں، یا یہ سند صحیح نہیں، یا کوئی نہ کوئی گنجائش. انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح السند ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے. اب غور سے سنیں گے، میں جو نتیجہ دینا ہے، سب نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا جناب سیدہ کے متعلق کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا، ان کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا. اب میں 3 طبقات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پہلا طبقہ ہے گنہگاروں کا. ہم جیسے گنہگار ساری زندگی ساری نیکیاں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، یعنی وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم رضی اللہ عنہ بن جائیں. نماز پڑھتے ہیں کہ رضی اللہ بن جائے، روزہ رکھتے ہیں کہ رضی اللہ بن جائے. توجہ، حج کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، مجلسوں میں آتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. پوری زندگی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. توجہ. دوسرا طبقہ ہے معصومین کا، جہاں کوئی گناہ نہیں، انہیں سب کو پتا ہے اللہ پہلے سے راضی ہے. اگر راضی نہیں تو اس نے نبوت کیوں دی؟ اس کا مطلب ہے ان سب کو پتا اللہ ہم سے راضی ہے، تو وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ پہلے سے راضی ہے. وہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں. کیسے؟ یعنی اللہ انہیں کہے اولاد نہیں دے رہا، اب وہ شکوہ نہ کریں، اس کی رضا میں راضی رہیں. دعا مانگنا شکوہ نہیں ہے، دعا مانگنا شکوہ نہیں. وہ اللہ اولاد نہ دے اس پہ راضی رہے، اولاد بڑھاپے میں دے دے، اب شکوہ نہ کرے ارے اب اولاد کیوں دی. جناب سارہ نے کہا تھا، جناب ابراہیم نے نہیں کہا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب ابراہیم معصوم ہے. اب انبیاء اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوشش نہیں کرتے کہ اسے راضی کر لیں، جانتے ہیں اللہ راضی ہے. غور سے انبیاء کوشش یہ کرتے ہیں اللہ کی رضا میں راضی رہیں. اولاد نہیں تھی تو راضی ہو گئی، تب بھی راضی. جب اس نے اولاد دے دی بڑھاپے میں،
اس کے بعد کہا ذبح کر کے واپس دے دو، اب بھی شکوہ نہ کریں، چاہے دل ٹوٹ جائے پھر بھی کہیں تیری رضا میں راضی، تو نے دیا تھا، تو نے مانگا اولاد کو۔ جو اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں وہ انبیاء معصومین، جو راضی کرنے کی کوشش کریں وہ گنہگار۔ اب آئیے ذرا حدیث نبوی کو دوبارہ سنیے، پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا، ناراض ہونے سے ناراض ہوتا۔ یعنی وہ جو گنہگاروں کا طبقہ تھا وہ نہیں کہ راضی کرنے کی کوشش کرے بی بی اللہ کو، نہ وہ جو انبیاء کا طبقہ تھا کہ اس کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرے، بلکہ نہیں، پیغمبر فرما رہے اگر جاننا چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہے یا نہیں تو فاطمہ کو دیکھ لو، یہ جس سے راضی وہ رضی اللہ عنہ، یہ جس سے ناراض وہ مغضوب علیہ۔